الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج اس قرآنی قصے میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ آپ نے ویسے بہت سارے گواہوں کے بارے میں سنا ہوگا، لوگ گواہی دیتے ہیں کسی معاملے میں، مگر قرآن کا جو قصہ آپ کو سنانا ہے اس میں ایک 4 مہینے کے بچے نے گواہی دی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں، یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ فقط 4 مہینے کے بچے نے اللہ کے حکم سے بولنا شروع کیا اور ایک بڑے اہم معاملے میں گواہی دی۔ یہ واقعہ کس کا ہے؟ یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ آپ کو جب آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ایک شخص جس کا نام مالک بن زعر تھا، جو مدین کا باشندہ تھا، ایک قافلے کے ہمراہ اس کنویں کے پاس پہنچا اور اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا۔ مالک بن زعر نے آپ کو کنویں میں سے نکال لیا تو آپ کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، گویا بھائی ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور اس سے کہا کہ اگر تم اس کو خرید لو تو ہم بہت ہی سستا تمہیں بیچ دیں گے۔ چنانچہ ان کے بھائیوں نے صرف 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، مگر شرط یہ لگائی کہ تم اس کو لے کر اتنی دور چلے جاؤ کہ اس کی کبھی خبر بھی ہمیں سننے کو نہ آئے۔ اب مالک بن زعر نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا، بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید تھا۔ اس نے اپنے وزیر اعظم کتفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام جو 20 درہم میں بھائیوں نے آپ کو فروخت کیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ عزیز مصر نے کیا قیمت دے کر آپ کو خریدا۔ عزیز مصر نے آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنے ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی زوجہ زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 13 اور ایک روایت کے مطابق 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی، اور ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں برائی کے لیے لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لب کی تو آپ بھاگ نکلے۔ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا، آپ کا کرتا پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا۔ دونوں کو دوڑتے دیکھا تو اب زلیخا نے مکر کرتے ہوئے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے عزیز مصر، یہ بالکل ہی غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبھایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر اب دونوں طرف کے بیان سن کر حیران رہ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا میں کس طرح مان لوں کہ تم سچے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ بڑی عجیب بات کی۔ فرمایا گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے پوچھ لیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 ماہ کا بچہ کیسے بات کرے گا، وہ کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، 4 ماہ کے بچے نے فصیح زبان میں کیا کہا، جو کہا وہ قرآن میں موجود ہے۔ آئیے آیت قرآنی سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔
إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ترجمہ: گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ترجمہ: اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں. اب بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو اب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کیا اور جو کچھ کہا قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے: إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. ترجمہ: بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ترجمہ: اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ آپ نے سنا، بڑا ہی عجیب و غریب. 4 ماہ کے بچے کی گواہی دینا اللہ کے نبیوں کی کیا شان ہوا کرتی ہے. اور یہاں ایک اور بات ہم سب کے لیے بہت بڑا درس ہے. لوگوں میں تو ہم گناہوں سے بعض اوقات بچ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم نیک بھی نظر آتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اکیلے میں گناہ کا موقع بھی ملے اور انسان اس وقت گناہوں سے بچ جائے، اس وقت اس پر اللہ کا خوف طاری ہو جائے. اور یہی اللہ والوں کا طریقہ ہے. اللہ کریم ہمیں ظاہری طور پر بھی نیک بنائے اور باطنی طور پہ بھی اپنا پسندیدہ بندہ بنائے. امیر اہل سنت کا وہ شعر ہے نا: ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہ کریم ہمیں اکیلے میں بھی گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے اور ظاہری طور پر بھی لوگوں کے سامنے بھی اپنے خوف سے گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اسی طرح فیضان قرآن لوٹتے رہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ابھی بہت سارے قصے، بہت سارے واقعات آپ کو سنانے ہیں. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک مبارک کرتے کا ذکر کرنا ہے. کیسا کرتا تھا، با کمال کرتا تھا، ایسا کیا تھا اس کے اندر، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں سنیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.